خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے علماء کرام یہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ البتہ ہمارے علامہ فیصل عزیزی صاحب جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تھوڑا سا، اور اب تو یہی سلسلہ چلے گا، جہاں بھی آپ نکلیں گے ٹریفک آپ کو ملے گی۔ اور ویسے بھی آج کیونکہ بالکل ہم اب اینڈنگ کی طرف ہیں رمضان کے، تو یہی ہوگا۔ بٹ ڈاکٹر محمد کامران قریشی صاحب یہاں موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ مولانا بلال بشیر صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور آج اسپیشلی قدر کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور چونکہ 26ویں روزے کا اختتام ہے اور تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گی شب قدر، اور جتنے بھی امت مسلمہ ہیں وہ اس رات کو بڑی عبادت کرتے ہیں، اس کی جتنی بھی برکات ہیں اس حوالے سے تو ہمیں پتہ چلا۔ لیکن لوگ اکثر یہ پوچھتے بھی ہیں، آپ دونوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ شب قدر کی جو اپنے کیا کہتے ہیں برکتیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے کیا اعمال کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، شب قدر کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس تعلق کو جوڑنے کے طریقہ کار ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو جائیں۔ سبحان۔ جب آپ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، تو یہی احساس شرمندگی جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو دھو دے گا، بے شک، اور اللہ رب العزت کے قرب کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی مختصر سا جملہ ہے وہ، اس میں ایک شب قدر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں نا، تو اب درمیان میں اللہ کی مخلوق کے حوالے سے ہمارے دل میں نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، اور نہ ہی کسی قسم کی دشمنی کا شائبہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہیں تو جس کے بارے میں آپ محسود ہیں، جس کے بارے میں آپ جو ہے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ بالکل۔ تو اب اللہ رب العزت آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، تو وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، آپ تمام زیادتیوں کو معاف فرما کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے فیصل بھائی، کیونکہ اللہ ہماری بخشش فرمائے گا نا تو محبت کا تعلق استوار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے حوالے سے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو جاتی ہے کس کے لیے؟ للمتحابین فیہ، ان دو شخصوں کے لیے، ان دو لوگوں کے لیے جو خالصتاً میرے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں صاحب، آپ بھی اس میں تھوڑی سی کر لیں، پھر کچھ سوالات ہیں جن کی طرف ہم جلدی جلدی پڑھیں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا محبوب، یہ جو ہم نے آپ کو رات عطا فرمائی ہے، یہ ایک رات 84 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ بے شک۔ ایک طرف بندہ 84 سال عبادت کرے اور ایک طرف یہ رات ہے، اس رات کی عبادت وہ 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ مفسرین نے فیصل بھائی لکھا ہے کہ یہ جو 84 سال کی عبادت ہے نا، جی، یہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں دیں گے کہ بندے کا 84 سال لگاتار وہ 30,000 دن روزے میں گزرے اور 30,000 راتیں اللہ کے سامنے قیام میں گزرے۔ اللہ، یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آج 27ویں رات ہے، چلیں 3 راتیں ہم سے گزر چکی ہیں، ابھی بھی 2 راتیں ہیں، یہ تقریباً کچھ 10-11 گھنٹے کا وقت بنتا ہے مغرب سے لے کے فجر تک۔ اب اس 10-11 گھنٹے میں جو بھی ہم عبادت کریں گے نا، وہ عبادت 84 سال کی عبادت یہی عبادت سے بہتر ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم نے آج 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 84 سال 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے، جو اس سے بہتر ہوگی جو آج پڑھی ہے۔
یعنی یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے, یہ اللہ کا پیار ہے. حضرت یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر؟ دیکھیں فیصل بھائی, ہمارے ہاں کچھ اس کی علامتیں جو بیان کی جاتی ہیں, ایک کے جانوروں کا کچھ علامتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی. کچھ علامتیں حدیث میں موجود ہیں کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے. اس رات میں جو اللہ رب العالمین, نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے, بالکل درمیانی رات ہوتی ہے. چاند وہ بھی بالکل درمیانہ ہوتا ہے, اور جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں وہ پہلی کرن میں اتنی تپش نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے. فیصل بھائی یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے علامتوں کو ہمیں ڈھونڈنے کا نہیں کہا. آپ نے اگر 5 طاق راتیں عبادت کی ہے نا اللہ کی, آپ نے 21 میں بھی کی ہے, 23 میں کی ہے, 25 میں کی ہے, 27 میں کی ہے, 29 میں کی ہے, لا محالہ طور پہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی ہے. وہ علامت آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. لیکن موسٹلی اپنا جو 29ویں رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ میں زیادہ چلی جاتی ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیے نا, جو حکم دیے وہ نہیں 29ویں جو رات آتی ہے نا, اس کے بعد روزہ آتا ہے نا, وہ آگے اگلی رات آتی ہے. یہ جو ہمیں 5 طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا اسے حکم دیا ہے, یہ کبھی 21 میں بھی آ جاتی ہے, 23 میں بھی آ جاتی ہے, 25 میں بھی, 27 میں بھی, 29 میں, یہ گھومتی رہتی ہے. اور جس بندے کو یہ رات مل گئی, آپ سمجھ لیں کہ وہ اس بندے کا بیڑا ہی پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ دولتوں سے مالا مال کر دیا ہے. ہمارے ہاں یہ ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ جو ہم کسی اہم جگہ پہ جائیں, کسی ملک میں جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, تو ہماری یہ تڑپ ہوتی ہے کہ یہاں کا جو سب سے اہم مقام ہے نا ہم وہ دیکھیں. بالکل. ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی اہم چیز یہاں سے ملے نا, وہ ہم لے لیں کیونکہ وقت کم ہے, فائدہ ہمیں زیادہ ملے. یہی بات سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں تھی, اور پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا عائشہ اگر یہ رات مل جائے تو یہ دعا پڑھنی ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, مجھے بھی معاف فرمائے. فیصل بھائی ایک ہے مغفرت, ایک ہے معافی, دونوں میں فرق ہے. مغفرت یہ ہے کہ بندے نے گناہ کیا, وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں, اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اگر وہ پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ انہیں بالکل ہی صاف کر دیتے ہیں. اور اسے ایک ہے معافی, وہ مغفرت سے بھی آگے کا درجہ ہے, جو رسول اللہ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. وہ معافی یہ ہے کہ بندے کے عمل کو دیکھ کے اللہ خوش ہو کے اسے معاف کر دیتے ہیں. انسان کا عمل ہی ایسا ہے, اللہ فرماتے ہیں اب جی جو بھی عمل کرے گا نا اس کی معافی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, چھوٹی موٹی غلطی بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی گزارش, اور آپ کے جو سوال تھا اس کے حوالے سے 1-2 چیزیں باتیں میں کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کریں. پہلا کام یہ جو ہم نے کرنا ہے نا, اب 2 راتیں ہمارے پاس ہیں, ان 2 راتوں میں کم از کم ہم 3 بار سورۃ اخلاص لازمی پڑھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے, قل هو اللہ احد, ایک بار پڑھتا ہے مکمل, اسے اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن یعنی 10 پارے پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں. اگر وہ 2 بار پڑھے تو اسے 20 پارے, 3 بار پڑھے تو اسے 30 پارے. اگر ان 2 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہوئی اور ہم نے پڑھ لیا, 84 سال اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ہمیں ثواب دیں گے. اللہ اکبر. پورا. اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا دوسرا جو کام کرنے والا ہے, ان 2 راتوں میں لازمی صدقہ کریں جتنی آپ کی حیثیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو ترغیب دے کے کہ میرے صحابہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو, اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آدھی کھجور ہمارے ہاں کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی, ہم تو 1 کلو بھی اللہ کے رحمت سے دے سکتے. اگر ہم نے طاق رات میں صدقہ کر دیا اور وہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی تو یقین مانے 30,000 دن میرا رب ہمیں لگاتار وہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا, اور بہترین ثواب دے گا. اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا, کیا میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم کرو تمہیں 1000 نیکی ملے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تعجب کا اظہار کیا, اللہ کے محبوب پیغمبر 1000 نیکی آپ ہمیں بتائیں. فرمایا جس بندے نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا نا, اللہ اسے 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ طاق راتوں میں کر لیا, 3 تو گزر گئے, ابھی 2 ہے, ان 2 میں ہم نے پڑھ لیا اور وہ لیلۃ القدر ہوئی, آپ دیکھیں 1000 نیکی ہے, وہ 30,000 دن ہمیں یہ ثواب پڑھنے کا, عمل پڑھنے کا اجر ملے گا, تو اللہ ہمارے نامہ اعمال میں 3 کروڑ نیکیاں لکھ دیں گے. ٹھیک, ابھی اور بھی چیزیں جانتے ہیں, لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہے. آئیے اس کے بعد پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
सरकारी काम।